ڈاکٹر فاسٹس کی المناک موت کی کہانی کا اردو میں خلاصہ۔ پیارے ویورز، اس ویڈیو میں ہم پیش کر رہے ہیں کرسٹوفر مارلو کے مشہور ڈرامے ڈاکٹر فاسٹس کا اردو میں خلاصہ۔ ڈاکٹر فاسٹس ایک معروف جرمن اسکالر، علم کی روایتی شکلوں، منطق، طب، قانون اور مذہب کی حدود سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جادو کرنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے دوست ویلڈیز اور کورنیلیس اسے بلیک آرٹس کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ ایک جادوگر کے طور پر اپنے نئے کیریئر کا آغاز ایک شیطان میفسٹوفیلیس کو طلب کر کے کرتا ہے۔ میفسٹوفیلیس کی جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں انتباہات کے باوجود فاسٹس شیطان کو اپنے آقا لوسیفر کے پاس واپس آنے کو کہتا ہے۔ میفسٹوفیلیس سے 24 سال کی خدمت کے بدلے فاسٹس کی روح کی پیشکش کے ساتھ۔ دریں اثنا فاسٹس کے نوکر واگنر نے کچھ جادوئی صلاحیت حاصل کی ہے اور اسے استعمال کرتے ہوئے رابن نامی مسخرے کو اپنی خدمت میں لے جاتا ہے۔ میفسٹوفیلیس اس بات کے ساتھ فاسٹس کے پاس واپس آیا کہ لوسیفر نے فاسٹس کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ فاسٹس کو کچھ شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا وہ توبہ کر کے اپنی روح کو بچا لے؟ آخر میں اگرچہ وہ اس معاہدے سے اتفاق کرتا ہے، اس پر اپنے خون سے دستخط کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے، اس کے بازو پر کچھ لاطینی الفاظ کے نشانات نظر آتے ہیں۔ فاسٹس کے پاس پھر سے دوسرے خیالات ہیں، لیکن میفسٹوفیلیس اسے بہت سارے تحفے دیتا ہے اور اسے سیکھنے کے لیے منتروں کی کتاب دیتا ہے۔ بعد میں میفسٹوفیلیس دنیا کی نوعیت کے بارے میں اپنے تمام سوالات کا جواب دیتا ہے، صرف یہ جواب دینے سے انکار کرتا ہے جب فاسٹس اس سے پوچھتا ہے کہ کائنات کس نے بنائی ہے۔ یہ انکار فاسٹس میں ایک اور بدگمانی کو جنم دیتا ہے، لیکن میفسٹوفیلیس اور لوسیفر 7 مہلک گناہوں کی شکلیں فاسٹس کے سامنے لاتے ہیں اور وہ اپنی شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی متاثر ہوتا ہے۔ فاسٹس سفر کرنے لگتا ہے۔ وہ روم میں پوپ کے دربار میں جاتا ہے، خود کو پوشیدہ بناتا ہے اور چالوں کا ایک سلسلہ کھیلتا ہے۔ وہ گانا چوری کر کے اور پوپ کے کانوں میں باکسنگ کر کے پوپ کی ضیافت میں خلل ڈالتا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ یورپ کی عدالتوں میں سفر کرتا ہے۔ جاتے جاتے اس کی شہرت پھیل جاتی ہے۔ بالآخر اسے جرمن شہنشاہ چارلس پنجم پوپ کا دشمن کے دربار میں مدعو کیا جاتا ہے، جو فاسٹس سے کہتا ہے کہ وہ اسے سکندر اعظم سے ملنے کی اجازت دیں، جو 4 صدی قبل مسیح کے مشہور مقدونیائی بادشاہ اور فاتح ہیں۔ فاسٹس نے الیگزینڈر کی ایک تصویر بنائی اور چارلس کافی متاثر ہوا۔ ایک نائٹ فاسٹس کی طاقتوں کا مذاق اڑاتی ہے اور فاسٹس نے اس کے سر سے سینگ پھوٹ کر اسے سزا دی ہے۔ غصے میں نائٹ نے بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ اس دوران رابن ویگنر کے مسخرے نے اپنے طور پر کچھ جادو کیا ہے اور اپنے ساتھی اسٹیبل ہینڈ رافی کے ساتھ وہ متعدد مزاحیہ مہم جوئیوں سے گزرتا ہے۔ ایک موقع پر وہ میفسٹوفیلیس کو بلانے کا انتظام کرتا ہے، جو رابن اور رافی کو جانوروں میں تبدیل کرنے کی دھمکی دیتا ہے تاکہ انہیں ان کی حماقت کی سزا دی جا سکے۔ راستے میں گھوڑے کے سفر پر ایک چال، فاسٹس اسے ایک گھوڑا بیچتا ہے جو دریا میں سوار ہونے پر بھوسے کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ بالآخر فاسٹس کو ڈیوک آف وان ہولٹ کے دربار میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں وہ مختلف کارنامے انجام دیتا ہے۔ وہاں گھوڑے کا سفر کرنے والا رابن کے ساتھ ڈک نامی ایک شخص اور بہت سے دوسرے لوگ جو فاسٹس کی چالوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن فاسٹس ان پر جادو کرتا ہے اور انہیں ڈیوک اور ڈچس کی تفریح کے لیے اپنے راستے پر بھیج دیتا ہے۔ لوسیفر کے ساتھ اس کے 24 سال کے معاہدے کے اختتام پر فاسٹس کو اپنی آنے والی موت سے خوف آنے لگتا ہے۔ اس کے پاس میفسٹوفیلیس نے قدیم دنیا کی مشہور خوبصورتی ہیلن آف ٹرائے کو بلایا اور اس کی موجودگی کو علماء کے ایک گروپ کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی فاسٹس کو توبہ کرنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن فاسٹس اسے بھگا دیتا ہے۔ فاسٹس نے ہیلن کو دوبارہ بلایا اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں بے خودی سے کہا، لیکن وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ فاسٹس علماء کو اپنے معاہدے کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ خوف زدہ ہیں اور اس کے لیے دعا کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ 24 سال کی میعاد ختم ہونے سے پہلے آخری رات فاسٹس خوف اور پچھتاوے سے مغلوب ہو گیا۔ وہ رحم کی بھیک مانگتا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ آدھی رات کو شیطانوں کا ایک گروہ نمودار ہوتا ہے اور اس کی روح کو جہنم میں لے جاتا ہے۔
صبح کے وقت علماء فاسٹس کے اعضاء کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی آخری رسومات ادا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یوں فاسٹس اپنی عبرتناک موت مر جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔